سامعین محترم، سوال پوچھا گیا کہ جماعت اگر چھوڑ کر، مرد جو ہے وہ جماعت اگر چھوڑ کر گھر پر نماز ادا کریں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ تو اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عورتوں پر جماعت ہے وہ شرط نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، بچوں پر واجب نہیں ہے، اتنا بوڑھا اور اتنا لاغر کہ جو خود سے مسجد نہ جا سکے اس پر بھی جماعت واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری اس میں کنڈیشنز ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ کب کب جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ وہ 3 لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، ان پر جو جماعت ہے وہ واجب نہیں۔ اب یہ جماعت جو واجب ہے وہ کس طرح ہے؟ یہ واجب عین ہے، یعنی کہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر مرد پر یہ واجب ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں دور قریب کا وہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، آپ نے جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی ہے نماز۔ اب وہ مسجد میں ادا کریں یا گھر پر جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن اگر عالم دین ہے، امام صاحب ہے، مسجد ہے موجود قریب میں ہی، تو بہتر یہی ہے۔ اور شہر میں یا گاؤں میں اب ہر جگہ مساجد قریب ہے، لہٰذا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اگر گھر پر نماز ادا کر لی، واجب ترک کر دیا، جماعت چھوڑ دی، نماز گھر پر ادا کر لی، تو دیکھیں نماز تو ادا ہو جائے گی، فی نفسی ہی جو نماز ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو جماعت چھوڑنے کا گناہ ہے بلا عذر شرعی وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور اس پر اگر کاربند ہو جائے، استقامت اختیار کر لے، مسلسل یہ کرنے لگے کہ گھر پر نماز ادا کر رہا ہے، واجب کا ترک بار بار کیا جا رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہو جائے گا، یہ مطلب مسلسل گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے، بلا عذر شرعی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، مسجد میں جا کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ پر واجب ہے۔ اور نماز ویسے آپ کی اس کے علاوہ ادا ہو سکتی ہے۔ اب کچھ نمازیں ایسی ہیں جو جماعت کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتی، جیسے جمعہ ہے، اگر گھر پر ادا کریں گے تو جمعہ ادا نہیں ہوگا، ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عید کی نمازیں ہیں، اس کو بھی گھر پر ادا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جس کو آپ گھر پر، نماز جنازہ ہے، اس کو آپ بغیر جماعت کے گھر پر ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جس کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، جماعت کے بغیر ادا نہیں کرنا۔ پھر کچھ نمازیں ایسی ہیں جو گھر پر پڑھنا مستحب ہے، جماعت کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو علل اعلان اس کو جماعت کا اعلان نہ کیا جائے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جیسے صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، اب اس میں ویسے تو عام طور پر اعلان ہوتا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز اتنے بجے ادا کی جائے گی، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ نفل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، نفل آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ نوافل جو ہے وہ گھر پر پڑھنا زیادہ مستحب ہے مسجد سے۔ تو جو سنت ہے، جو نوافل ہے، یا جو دیگر مستحبات نماز ہے، جیسے صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے جو مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے، چاشت اور اشراق کی نماز ہے، یا جو ہے وہ جو صلاۃ و تسبیح ہے یا صلاۃ اللیل ہے، یہ جو نمازیں ہیں آپ اس کو گھر میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو گھر میں ہی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اب وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں اپاہج ہے، ٹھیک ہے، یا جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج ہو گیا ہو، یا اتنا بوڑھا جو مسجد جانے سے خود عاجز ہو، یا اندھا ہو۔ اب اندھے کو اگر کوئی لے جانے والا ہو تو وہ چلا جائے، لیکن ویسے اندھے پر جماعت واجب نہیں ہوتی۔ سخت بارش ہو رہی ہے، کبھی کبھار کراچی میں یا پاکستان میں تو اس طرح بہت کم ہوتا ہے، لیکن باہر ممالک میں اس طرح کا معاملہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ یا بارش تو نہیں ہو رہی، بارش رک گئی ہے، لیکن شدید کیچڑ ہے، اتنی کہ آپ کے کپڑوں پر گندگی لگنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے کپڑوں پر یا پاؤں پر گندگی لگ جائے، تو اس وقت بھی جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ سخت سردی ہو، پاکستان کے اندر تو اتنی نہیں ہوتی، جیسے دیگر ممالک کے اندر بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ پانی بھی جم رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جماعت ترک کی جا سکتی ہے۔ یا سخت تاریکی ہو، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا ہے، یہ بھی چند صورتوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آندھی بہت زیادہ ہو، یا
مال کا یا آپ کے کھانے کے تلف ہونے کا، اس کے چھن جانے کا خدشہ ہو، یا قرض خواہ کا خوف ہو کہ جاؤں گا تو قرض خواہ جو ہے نا وہ ذلیل کرے گا یا جو ہے مارے گا پیٹے گا، یا اور اس طرح کے جو خوف ہوتے ہیں، کوئی جان کا خوف ہو، ٹھیک ہے نا، ظالم کا خوف ہو، یا شدید جو ہے وہ آپ کو کوئی قضاء حاجت آپ کو درپیش ہو، یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھوک لگ رہی ہو، بہت زیادہ، مطلب اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ آپ چل کر جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یا پھر ریح کی بہت زیادہ حاجت ہو رہی ہو، ان صورتوں کے اندر جماعت ترک کی جا سکتی ہے۔ پھر اگر آپ کسی جگہ موجود ہیں، وہاں پر آپ کسی قافلے کے ساتھ گئے ہیں، قافلے نے نماز ادا کر لی، آپ رہ گئے کسی بھی وجہ سے، اور اب آپ جماعت وہاں پر ہو رہی ہے، تو آپ کو اگر قافلے کے چلے جانے کا خوف ہے تب بھی جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑا اہم وہ یہ کہ مریض کی اگر تیمارداری کر رہا ہے، مریض کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ بھی جماعت کو ترک کر سکتا ہے کہ اگر اس کے چھوڑ جانے سے مریض کو کوئی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا یا زیادہ عارضہ اس کو لاحق ہو جائے گا، یا اس کے مریض میں شدت آ جائے گی، اس کے مرض میں شدت آ جائے گی، تو اس صورت میں بھی جو جماعت ہے اس کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔